آج صبح جب میں نے اخبار کھولے تو ظاہر ہے اردو اخبار پڑھتے ہوئے آپ جنگ اور نوائے وقت سب سے پہلے تو جیسے ہی میں نے جنگ پہ آیا تو میرے دوست ہمارے ساتھی بہت وہ بھی اگین وہ تو میرے کھلاڑی کا کیا کرنا ہے سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے یہ لکھا. پہلے تو ان کا سارا یہ تھا کہ جی میں تو اتنا زیادہ گرویدہ نہیں ہوں، عمران خان صاحب کی جو ان کی دانش میں غیر جمہوری رویے ہیں پہلے ان کو انڈر لائن کرنے کے بعد بالآخر وہ اس طرف آئے کہ جناب سیاسی بحران بہت سنگین ہے اور اس بحران کے اندر انتخابات کا 8 فروری کو ہونا ممکن نہیں ہے. اور انہوں نے کہا لیکن اس سے نکلنے کی گنجائش کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو بہت دنوں سے ہم بات سن رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے 20 سے 25 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ کچھ دنوں میں وہ آ جائیں. وہ آ گئے تو ڈالر کی قیمت بھی اور نیچے گر جائے گی، اسٹاک ایکسچینج آلریڈی بہت جو ہے وہ ریکارڈ قسم کا آ رہا ہے. تو اس سے فضا یہ ہوگی کہ یار ایسے حالات میں اگر الیکشن کروا دیے گئے تو یہ جو ملک معیشت معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ ہوگی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ انتخابات کو اس تناظر میں کہ بھئی اکانومی ہماری ٹھیک ٹھاک مستحکم ہو جائے تو اس کو اگست سپٹمبر تک لے جایا جائے. تو چلیں آپ کو یہ بات جو ہے وہ دل کو لگی کہ جی یہ بات تو لگتی ہے ہاں کہ یار خصمان ہوں گیا الیکشن. آپ نے ایک دو لوگوں سے ظاہر ہے آپ جب گئے ہیں ان دنوں آپ گئے تھے وہاں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے پیر بدائی تو لوگ زیادہ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں تو انڈرسٹینڈیبل آتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اور شاید وہی اندر دی گل مکدی گل بھیتر کی بات وہی ہو کہ یار اصل میں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کو کیسے ان انتخابات میں صفایا پھیرنے سے روکا جائے. تو چونکہ وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے موجود کسی کے پاس ذرا ہو تو ایک ٹھیک ہے جی چلو بھائی ایک یہ اپنے طور پر یہ پریشان کرنے والا کالم تھا. ابھی یہ ختم کیا ہی تو ساتھ ہی نیچے دیکھا حذیفہ رحمان صاحب یہ ویری ویل انفارمڈ، یہ بھی جرنلسٹ ہیں بہت زیادہ اور شہباز صاحب کے بہت قریب بھی ہیں. میں خدا نخواستہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے انٹرو یہ کیا ہوا ہے، ان کا ہے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. تو میں تو چونکہ گھر سے نکلتا نہیں ہوں، رہتا ویسے 1975 سے اسلام آباد میں ہوں، تو ان کے ذریعے مجھے پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد لوگ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ عام انتخابات میں تاخیر کی خبریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں زیر گردش ہیں. ابتدائی طور پر 1 ماہ تاخیر کی تجویز دی جا رہی ہے اور جواز وہی وہ آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا بلوچستان سردی سیکیورٹی تو انہوں نے یہ کہا کہ شاید مارچ تک بڑھا دی جائے. 1 مہینہ لیٹ کی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ اگر بڑھانے کی بات ہوئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی کہ سہیل وڑائچ صاحب تو اگر اب رزلٹ کیا نکلا اس سب کے انالیسس کرنے سے؟ میری ذاتی بات پوچھ میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی تو اندرونی بحران تو پیدا ہوگا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو لائٹلی نہ لیا جائے. حال ہی میں اطہر من اللہ صاحب نے اگرچہ وہ ایک مائنورٹی ججمنٹ تھی ایک جج کی تھی لیکن وہ بہت سخت انہوں نے الیکشن کی تاریخ میں تعطل کو جو ہے 90 دن پہ کہا تھا غداری کے مترادف تھا. وہ تو 90 دن کو اب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہوئی تو مسئلہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں ہے، حضرت محمد چیف جسٹس صاحب کا. اس میں 3-4 ہمارے سینئر ترین جو ہیں وہ ججز شامل ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ پوری دنیا کے سامنے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی آپ کسی نہ کسی طرح ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کو اس بات پر قائل کر بھی لے کہ جی حالات واقعی ایسے ہو گئے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے خدا نخواستہ یا کسی اور وجہ سے، بین الاقوامی دنیا نہیں مانے گی بھائی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت کوئی چانس نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اسے ٹالنا ناممکن ہے. یار کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے بٹ بہت مشکل ہے. اچھا دیکھیں میں کسی حد تک نہیں بلکہ 100% اس بات سے اگری کرتا ہوں. کس بات سے؟ یہ جو الیکشن میں اچھا شکریہ یار ایسا آپ نے مجھے یار تم اچھے ہو گئے ہو. یہ یعنی نیو کلین شیون عدنان فائنلی یا اللہ شکر ہے. اچھا یہ سننے والوں کو پتا ہے جب آپ نے حقائق پر مبنی تجزیہ دیا ہے اور حقائق پر مبنی تبصرہ کیا میں ویسے چبلے کئی دفعہ فرمائیے. سر دیکھیں آپ نے جیسے الیکشن وقت پر ہونے کی بات کی تھی اور بہت عرصے سے آپ کر رہے تھے، میں کہیں ایگری کرتا تھا تھوڑا بہت دل میں، لیکن ایک ہوتا نا شکوک و شبہات جنم لے لیتے انسان کے اندر. پھر جو IMF کا وفد آیا
IMF کا وفد پہنچا ہی تھا دوسرے راؤنڈ کے لیے, دوسری قسط کے لیے, اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی, تو میں نے کہا نصرت صاحب اللہ آپ کو بھلا. میں نے تو بالکل کنونسڈ ہو گیا اس بات پہ کہ یو آر رائٹ آن دس. ابھی بھی آئی ایم کنونسڈ آن دس, بٹ آپ نے بھی کچھ حوالے دیے. اب کچھ اگر سراؤنڈنگز میں جرنلسٹ جب تجزیہ دیتا ہے یا کسی بات کو اینالائز کرتا ہے تو اس میں پورے کانٹیکسٹ سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ایک چیز ہوتا ہے نا سر. ایک شخص ہوتے تھے شہزاد اکبر صاحب, ہاں ان کے ساتھ لندن میں واقعہ ہوا ہے کہ کل کو ان کے ہاں کو ڈلیوری کرنے آیا اور ان کے بقول. اچھا آپ دیکھو شہزاد اکبر صاحب وہ اس وقت برطانیہ میں مقیم, وہ جھوٹا الزام لگانے کی ضرورت نہیں کر سکتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اتوار کو ہوا ہے, اتوار کی شام کو ہوا ہے, تو کل وہی نا کل کو, تو آج تو رپورٹ ہمارے ہاں ہوا نا تفصیل سے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے فار ویری آبویس ریزنس, وہ خود قانون کو سمجھتے ہیں اور یہ وہ ان کے آپ سیاسی نظریات سے اختلاف کرے یا اتفاق, وہ جرأت نہیں کر سکتے یہ انوینٹ کر غلط بیانی کرنے. سو اس طرح کے دو واقعات میں خدا نہ خواستہ, میں یہ نہ میری خواہش ہے نہ میں یہ سمجھتا ہوں, بٹ یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں. اللہ تمہارا بھلا کرے. اور اس میں مجھے اور آپ کو ایک بات بہت کلیئر ہو جائے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں, ان کے چاہنے والے, وہ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بشرا بی بی والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اور پھر یاد دلا رہے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ جی 2017 میں ایک غلط الزام لگا کر کوئی ایسا خدا نخواستہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں تھی. میں جی ان دنوں ریگولر اراؤنڈ دا کلاک قومی اسمبلی کی بیٹھ کے پریس گیلری میں جم کر بیٹھ کے رپورٹ کرتا تھا جی, نتھنگ آف دی سارٹ. لیکن یہ الزام لگا کہ جی کچھ ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جس میں آپ کو حلف سے روکا جائے. لگوایا کس نے تھا؟ لگوایا یا لگا جس نے بھی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, سابق وزیر اعظم پر لاہور کے ایک ایسے مدرسے میں جس کے قیام اور جس کو رکھنے کے لیے, جس کی یعنی کہ جس کی ترویج کے لیے, جس کو اور پھیلانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے شریف خاندان نے بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا بطور ایز گورنمنٹ اینڈ آلسو صنعت کار فراخت الفیملی. ٹھیک ہے جی, وہاں ان پہ جوتا اچھالا گیا. خواجہ آصف صاحب پہ سیاہیاں پھینکی گئیں, حتیٰ کہ احسن اقبال صاحب پر قاتلانہ حملہ وہ مشکل سے بچے. بڑا خطرناک حملہ. اور وہ جو اس زمانے میں وہ شاہد حامد صاحب, وہ نہیں ان کے بیٹے زاہد احمد صاحب جو ہوتے تھے, حالانکہ جو میاں میر کے ازلی مطلب کہ ان کا فیملی جو ہے وہ میاں میر کے احاطے میں دفن ہوتے ہیں, رہتے ہیں وہاں ادھر سے. ٹھیک ہے, وہ بھی غلط تھا. وہ جو غلط ہو رہا تھا, جو تماشا لگ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں گھستے تھے جہاں پہ محترمہ کلثوم نواز ایک موذی مرض کو جو ہے وہ فیس کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ وہ بھی غلط تھا. اور ابھی یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا مسجد نبوی میں, یس قابل مذمت. اور پھر بیچاری جب وہ ہنا بٹ جو ہیں لاہور کی, ان کے ساتھ جس طرح لندن کے ساتھ ہوا, بچے کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, اور وہ دیکھ رہی ہیں, تو اسی لیے انگریزی کا محاورہ ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, اردو میں اس کے لیے لفظ ہے مقافات عمل. لیکن جو آج اس کو روکنا چاہیے نا, اس کی اس وقت بھی جنہوں نے کیا وہ غلط کر رہے تھے, جو آج بشرا بی بی کے ساتھ اب اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ہمیں اس کو روک دینا چاہیے, اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تینوں کی قیادت کرے جو بڑی جماعتیں ہیں, ان کو واضح طور پر, اور JUI آلسو کہ صاحب یہ تماشے نہ لگائیں, کیونکہ اگر واقعی اس پہ تمہاری بات صحیح ہے, اگر یہ چل پڑی. اب دیکھو نا, کل ابھی تک کی خبروں کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ کو کل جوڈیشل کمپلیکس سائفر کیس کے سلسلے میں پیش ہونا, درست ہے یعنی. اب فرض کیجئے اسی کو بنیاد بنا کر کل کچھ لوگ وہاں جمع ہونے کی کوشش کریں اور وہ آوازیں کسنا چاہیں, معاملات کشیدہ ہو سکتے ہیں نا, کشیدہ. اچھا, اور آج کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ ان کے دیوانے ہیں, آپ کہتے ہیں یار جوڈیشل کمپلیکس آ رہے ہیں. الیکشن میں تاخیر فائدہ اور نقصان کس کا؟ الیکشن میں تاخیر کا میں تمہیں انتہائی دیانتداری سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا ہوں, خدا کو حاضر ناظر جان کے پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ خواب و خیال غلط ہیں کہ IMF کے بغیر, IMF کے بالا آپ خلیجی ممالک سے 20 سے 25 ارب ڈالر حاصل کر سکتے ہیں. وہ تو الگ سے ڈیل ہے نا, یہ دینا. سن تو لو نا یار میری بات بھائی. ابھی آیا تھا جب ان کا دوسرا وفد, تو یہاں پہ کتنی ہاہاکار مچی. کیا وہ وفد ایک خلیجی ملک کے سفیر سے ملنے نہیں گیا تھا یہ چیک کرنے کے حامی یہ جو ہمیں حکومت پاکستان بتا رہی ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, تم کنفرم کرتے ہو یا نہیں؟
وہ پیسوں کا ملنے کا IMF سے ارے بھیا IMF تو پھر گئی کیوں تھی اس چائے پہ ویسے بھی جو ملنے جا سکتے ہیں یار؟ تو صرف ایک ہی سفیر سے ملنا تھا. وہ چائنا سے بھی وہ بھائی برطانیہ کے سفیر سے بھی مل لیتے, امریکہ کے سفیر سے بھی مل انہیں لیتے. کے ملکوں سے تو آئے تو اپنے ملکوں سے کیوں وہ ملے؟ بھائی یار ایسے نہیں ہوتا نا بابو, کیوں اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہو؟ جب IMF کا مطلب ہے ورلڈ سسٹم, IMF کا مطلب ہے ڈالر ڈریون سسٹم, انٹرنیشنل سسٹم. جب میرے پاس اگر 20-25 بلین ڈالر آتے میں IMF پروگرام سے نکل جاؤں گا. اچھا آپ کہیں گے اچھا بائے بائے. ہاں تو میں کہہ دوں گا نا. اچھا اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ نے کہاں جانا ہے؟ یورپین یونین نے جو آپ کو دے رکھا ہے اسپیشل اسٹیٹس, وہ واپس لے لیں پھر. نہیں کیوں نہیں؟ دیکھیں میں اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہاں تو لے آؤ نا, پیسے آ گئے نا. اور تم واقعی سمجھتے ہو کہ آپ یہ پیسے جو ہیں یہ ڈالرز میں آنے ہیں؟ ہیلو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یعنی ڈالر کے سسٹم سے پیسے آنے ہیں بھیا, نہ کرو ایسے. اور اگر یہ آنے ہوتے تو 1 مہینہ پہلے آ جاتے. شہباز شریف صاحب بیچارے جس طرح تمام تر میری تنقید کے باوجود, آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں میں پیرس جہاں جہاں وہ جا رہی تھیں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر جا رہی پیچھے تھے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کو بڑا انہوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے, ایسا بنایا ہے کہ آخری قسط بریک آپ کو مارچ میں ملنی ہے. سر بریک کا کہا جا رہا ہے